آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غصہ اور ان کے جذبات مشہور ہوئے جب ایک شیطان صفت انسان نے، بلکہ میں یہ کہوں گا ایک اقوام الشیاطین گروہ کے قرآن کریم کی 26 آیات پر مختلف ممالک میں اس طرح کے حرکات ہوتے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قرآن کریم میں تحریف کے خلاف تحریف کی یہ حرکات ہوتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے بھی قرآن کی تحریف کا مطالبہ کیا یا عدالت میں گیا اس کو کامیابی حاصل نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ فرماتا ہے اللہ کریم اگر شک نہیں اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا اس شعر سے ایک صورت میں کیا اور بلاؤ اس کو تو تمہارا مددگار ہو اللہ کے ذریعے، اگر تم سچے ہو پھر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اور پھر فرماتا ہے رب کریم قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً قرآن کو اتارنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی ہر قسم کی حفاظت کریں گے۔ پھر ہے دنیا کی کوئی طاقت جو قرآن کے ایک نقطے کی بھی تبدیلی کر سکے، ایک زبان ایک شعر کی بھی تبدیلی کو لا سکے؟ آپ کو یاد ہوگا جعفر نام کے ایک شخص نے کئی سال پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں گرفتار کیا اور اس نے بھی یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں یہ ہے مختلف باتیں ان کو دہرانا نہیں پڑا سکتا اور اس نے پورے قرآن پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت بنگال کے علماء نے، بنگال کے اہم وکلاء نے
بحث نہیں کریں گے کہ قرآن کی ان آیات میں یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے، اور جو فلاں شخص نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے، اس پر بحث نہیں کریں۔ اور بحث صرف اس پر ہوگی کہ کیا آسمانی کتاب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل میں متعلق بحث اور کسی بھی وکیل میں اس سے ہٹ کر بحث نہیں، موجود سب سے عدالت جب متعلق تقریر ہوئی، متعلق بحث ہوئی کہ کیا آسمانی کتاب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، تو اس وقت کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آسمانی کتاب پر پابندی لگانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کون لگا سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس وعدہ اللہ شریک نے یہ وعدہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کی پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ اور یہاں میں یہ سوال کروں اس شخص سے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس شیطان سے اور انسان سے، کہ اس 1400 سال میں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں جو قرآن کریم محفوظ رہا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکی؟ مرتے دم تک جب تک اس کے سینے میں سانس تھی تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہا، اور قبر تک اس کے سینے میں، اور قبر تک پہنچا، کوئی ختم نہیں کر پایا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان، اور کروڑوں حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جو حافظ قرآن ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے دنیا کا کوئی کونا ہو، آپ مشرق میں رہنے والے مسلمان سے جو حافظ قرآن ہے، اور مغرب میں رہنے والا مسلمان جس کے سینے میں قرآن ہے، اس سے آپ پرواہ نہیں۔ جو قرآن